اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین۔ بہت ہی پیارے ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 250 پر مشتمل ہے۔ پچھلی چند آیات میں بنی اسرائیل کی طالوت اور جالوت کی جنگ کا تذکرہ ہے، جس میں اللہ رب العزت اصل میں مسلمانوں کو، صحابہ اکرام کو آنے والے وقت سے آگاہ کر رہے ہیں، تاریخ بتا کر کہ تمہارے اوپر بھی اس طرح کے واقعات اور حالات آنے والے ہیں اور تمہیں کیا کرنا ہے۔ یہاں جو ذکر ہے ولما برزوا، اور جب وہ مقابلے پر نکلے، لجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکر والے، یعنی بارزہ جو ہے اس کے معنی ظاہر ہونے کے، یعنی آمنے سامنے، جب ان کا آمنا، دونوں لشکروں کا جنگ کے لیے آمنا سامنا ہوا، ادھر طالوت ہے ادھر جالوت ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ کے فرما رہے ہیں۔ تو قالوا، وہ کہنے لگے، طالوت والے کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا، ہم صبرم، ہمارے اوپر صبر۔ افرغ کا مفہوم کسی برتن سے کسی کے اوپر پانی اڈیلنا ہے، اس طرح کہ وہ برتن خالی ہو جائے، یعنی صبر کی انتہا کر دے، ہم پر صبر انڈیل دے۔ اس کے یعنی قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، کہ دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما، صبر کا جو پانی ہے، رحمت ہے، وہ انڈیل دے، دشمن کے مقابلے میں ہمیں ثابت قدم کر دے، ہم پر جو صبر کا جو فیضان ہے اس کی بارش جو ہے وہ کر دے۔ وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، قدموں کو جمانے کے مقصد میں جرت اور طاقت عطا فرما، صبر اور ضبط جو ہے وہ عطا فرما۔ وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، ان کافروں پر، ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یقیناً کوئی بھی معرکہ ہو، کیسے بھی حالات ہوں، اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ بدر کے موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ رب العزت سے اس طرح کی دعائیں بلکہ ہر جنگ میں، ہر غزوہ میں جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے۔ تو یہاں ایک سبق یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بھی معرکہ پیش آئے، کوئی بھی مشکلات پیش آئیں، تو ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ بظاہر اگر حالات موافق نہ بھی ہوں، ہمارے حق میں ہوں، یا دوسری طرف دیکھیں کہ حالات ہمارے حق میں بھی ہوں، وسائل ہمارے پاس موجود ہوں، دونوں صورتوں میں اگر اللہ نہ چاہے تو ہمیں کامیابی نہیں نصیب ہو سکتی۔ ہم وہ معرکہ، وہ جنگ، وہ میدان وہ نہیں جیت سکتے اگر اللہ کی مدد جو ہے وہ ہمارے شامل حال نہ ہو۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ جس کے اندر اللہ کی طرف سے یقین ہو، توکل ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو، وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ وقتی طور پر مسائل، مصائب، مشکلات آتی بھی ہیں، لیکن جب اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہو تو انہونی ہونی ہو جاتی ہے، ہونی انہونی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی مدد سے سب کھایا پلٹ جاتی ہے۔ میری تمام مسلمان بھائیوں، بہنوں، عزیز بیٹوں، بیٹیوں سے یہ گزارش ہے کہ اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ، اچھے اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ، نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دست بستہ دعا کرتے رہیے، التجا کرتے رہیے۔ پہلے تو اللہ میں توفیق عطا فرمائے نیکی کی، اچھے کاموں کے، بھلائی کے کاموں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اپنی طرف سے ہماری نیت اور دل کو صاف کر دے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے دل میں کہاں تک اخلاص ہے، یہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے کہ وہ اپنے بندے پر جب کرم کرتا ہے، اس کی مدد کرنا چاہتا ہے،
تو اس کے دل کو ایمان سے منور کر دیتا ہے، اس کے اندر عاجزی پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ اور رب کے جو رشتہ ہے باہمی اس کو اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے۔ میری اپنے تمام ناظرین سے یہ التماس ہے، گزارش ہے کہ میں اللہ اور اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں بار بار یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ میں عالم نہیں ہوں، میں تو ایک دین کا طالب علم ہوں، قرآن کو سیکھ رہا ہوں، دین کو سیکھ رہا ہوں، اور جو باتیں میں سیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، کو یاد کرتا ہوں، وہ آپ تک بھی پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت میری اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما لے، قبول فرما لے، اور میری اللہ سے دعا ہے آپ بھی میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے اس کام میں اخلاص نصیب فرمائے، اللہ مجھے ریاکاری سے بچائے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں پورے اخلاص سے کر رہا ہوں، کیونکہ میں کمزور ہوں، میں اپنا ایمان کو نہیں کہہ سکتا میں پورے ایمان سے کہ میں پورے اخلاص، میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس میں اخلاص، سارے کام میں اخلاص پیدا کر دے، اور ایسا کام مجھ سے لے لے کہ جو تیری بارگاہ میں قابل قبول ہو، میرے لیے یہ آخرت کے لیے سرمایہ بن جائے، میری دنیا کے لیے سرمایہ بن جائے۔ اللہ رب العزت میرے منہ سے ایسی بات نکلوائے، اس طریقے سے نکلوائے کہ سننے والے آپ لوگوں تک یہ اچھے اور حسن طریقے سے پہنچے۔ اس میں میری کوئی کمال، میری کوئی ہمت، میری کوئی بڑائی نہیں ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ میں تو یہ اللہ کی ذات سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے، اور میں اللہ سے یہ بھی دست بستہ ملتمس ہوں کہ اللہ مجھے اس کام کے لیے قبول کر لے، اور مجھے آسان اور اچھے طریقے سے، اچھی زبان کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ اپنے جو پیغام ہے، نبی کا جو پیغام ہے، دوسروں تک پہنچانے کی، اچھے آسان طریقے سے پہنچانے کی توفیق دے، اور میری آپ ساتھیوں سے، دوستوں سے، بچوں سے، بڑوں سے، سب سے یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ مصروفیت اس دور میں، جب کہ ہم بالکل دنیا دار ہی بن کے رہ گئے ہیں، میری ان باتوں کو خدا کے لیے سن لیں، اچھی لگیں تو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ جہاں میں غلطی کروں میری اصلاح کریں، انسان ہوں، اور میں کم علم مسلمان ہوں، میرے پاس اتنا، میں قطعاً یہ دعویٰ نہیں کرتا میرے پاس علم ہے، میں تو علم سیکھ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ہے کہ اپنی نیت کو صاف کرنے کے لیے میں اللہ سے بار بار یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ مجھے صاف نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق دے، اور آپ بھی میرے مددگار بنیں، ساتھی بنیں۔ دین ہمارے سے دور ہوتا جا رہا ہے، دینی روایات ہم سے دور ہوتی جا رہی ہیں، ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، مالی ہیں، جانی ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، فساد ہے، پریشانیاں ہیں، آج سب کچھ ہے، دولتیں ہیں، گھر ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہم ایمان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ طرح طرح کے عذاب، مصیبتیں، مشکلات آ رہی ہیں۔ آئیے اللہ سے توبہ کر لیں، آج بھی توبہ کر لیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، کس وقت یہ زندگی کی سانس کی جو ڈور بندھی ہوئی ہے یہ کس وقت ٹوٹ جائے، کس وقت اللہ کی طرف سے بلا آ جائے۔ ہم نادم ہو جائیں اپنے گناہوں پر، شرمندگی کرتے ہوئے اللہ سے توبہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں میں جتنا گناہ گار ہوں شاید دنیا میں کوئی نہ ہو، اللہ رب العزت مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے۔ آئے اللہ کی طرف لوٹے، اسی رستے پر کامیابی ہے، اسی میں سکون ہے۔ جو کر بیٹھے اس پہ نادم ہو جائیں، معافی مانگیں اللہ سے، رو رو کر اللہ کو منا لیں۔ آج زندگی ہے، جب یہ آنکھ بند ہو گئی معافی کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ آئیے میرے ساتھ شامل ہو جائیے، میرے اس چینل کو آگے دوسروں تک، اس پیغام کو آگے پہنچائیے، میرے اس کوشش میں، اس کاوش میں میری مدد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سارے کام میں اخلاص نصیب فرمائے، ریاکاری سے بچائے، غرور اور تکبر سے بچائے، اور اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔